اور کھلانا بھی اور کھانا بھی ایسے موقع پہ. ان میں ایک ہے بقرہ عید. کیا خیال ہے؟ دوسرا کھانا عبادت ہے عقیقے میں, ٹھیک ہے نا, عقیقے میں حکم ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. تیسرا جو حج تمتع میں اور حج قران میں قربانی کرتے ہیں اس میں بھی حکم ہے کھاؤ, وہ بھی قربانی ہی ہے, تو اس کو ہم بقرہ عیدی میں ڈال دیتے ہیں. تو اور چوتھی عبادت ہے ولیمے میں. ولیمے میں بھی حکم ہے اولم ولو بشاتن, فرمایا ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو ولیمہ ضرور کرو. تو اس میں بھی تذکرہ کس کا آ گیا؟ بکرے کا, یا گائے کر لو اس میں. تو 4 قسم کے کھانے اسلام میں, ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ سب میں گائے, بکرا, اونٹ, دمبا. نہیں آ رہی بات. یہ بھی تو اسلام کہہ سکتا تھا کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو بریانی کی 4 دیگیں پکا لو, چکن بریانی کی, کہہ سکتا تھا نا اسلام. یہ دال چاول کھلا دو لوگوں کو. کیا خیال ہے؟ بقرعید پہ اللہ کہتے ہیں قربانی کرنی ہے تو 100 مرغیاں کر دو, یا لوگوں کو ویسے ہی جمع کر کے خود بھی کھاؤ اور مسور کی دال اور دال چاول کھلا دو, خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاؤ. ہر جگہ ذکر آ رہا ہے اونٹ, گائے, بکرا, دمبا, اس کے علاوہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 جانوروں کا گوشت ایسا ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان کھائیں. دنیا کی بہت ساری قومیں گوشت نہیں کھاتی, بہت ساری قومیں بڑا گوشت یعنی چکن اور مچھلی تو کھا لیں گی, یہ بڑے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتی. اسلام میں ان جانوروں کا گوشت کھانا مذہب کا حصہ ہے. آپ مذہب کی بہت سارے احکامات کو فالو کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اونٹ کا گوشت, گائے کا گوشت, بکرے کا گوشت اور دمبا کا گوشت نہیں کھاؤ گے. بتاؤ جو بکرے کا گوشت نہیں کھاتا وہ بقرعید منا سکتا ہے؟ بہت سے کہتے ہیں ہمیں بکرا نہیں کھانا. ایکچولی کے بعد کچھ بھی لگا دیں آپ, ٹھیک ہے نا, ہم نہیں کھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمان کیا کھائے؟ گوشت کھائے. نہیں آ رہی بات سمجھ. اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمان ہندو کی طرح سبزیوں پہ گزارا نہ کرے, ورنہ پریڈ کرتے ہوئے گر جائے گا. جیسے کہ واگا بارڈر پہ ہندو فوجی جب پریڈ کرتے ہیں اور وہ پاؤں کی ٹاپ زمین پہ مارتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ لو, کئی فوجی گر چکے ہیں. پاکستانی فوجی الحمدللہ نہیں گرتے. فرق کیا ہے؟ میں واگا بارڈر گیا تھا ابھی پچھلے ہفتے, میں نے وہاں پاکستانی فوجی دیکھے اتنے لمبے لمبے, ایک کے ساتھ تو سیلفی بھی میں بناتا نہیں سیلفی, لیکن میں نے کہا یار اس کے ساتھ بناؤں گا. میں اتنا لمبا آدمی میں نے زندگی میں دیکھا نہیں. اور اس نے بتایا کہ اس سے بھی بڑا ایک لمبا ہے, وہ کہیں گیا ہوا تھا ورنہ ہم اس کو پکڑ کے لا رہے تھے. سارے قوم کے لمبے لمبے اس کے گھٹنے تک آ رہے تھے. ان کے فوجی اتنے, واگا بارڈر پہ دیکھو, ان کے اتنے ہندو اتنے لمبے نہیں ہوتے, ہو نہیں سکتے بھائی. دال چاول کھانے والا اتنا قد, اور اس کی پاؤں کی ٹاپ میں اتنا دم نہیں ہوتا جو کھیرے ککڑیاں کھاتا ہے. اس دم کے لیے ضروری ہے گوشت, چکن کا نہیں. چکن کا گوشت کو تو شریعت گوشت ہی نہیں مانتی ہے گوشت وہ بھی. لیکن اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ ولیمہ بھی کرنا ہے تو دمبا کٹے گا, اونٹ کٹے گا, گائے کٹے گی یا بکرا کٹے گا. چکن ولیمہ اسلام میں نہیں ہے, آپ کر لیں جائز ہے. اسلام میں چکن کا ولیمہ بولو بھائی نہیں جائز. وہ بھی ہے, ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی, مگر سنت پوری کب ہوگی؟ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ ولو بشاتن, بکرا کاٹو, بکرا کاٹو, گائے کاٹو, مطلب وہ جنس تو ایک ہی ہے نا. بچہ پیدا ہوا, لڑکا ہے تو 2 بکرے یا گائے کے 2 حصے, لڑکی ہے تو گائے کا 1 حصہ, اونٹ کا 1 حصہ, یا 1 بکرا یا 1 دمبا. 100 مرغیاں کر لو گے, عقیقہ قبول. آپ لوگ بول کے گائے کھاتے تو یہ نہ ہوتا حال آپ کا, لگتا ہے مرغی کھاتے ہیں. گائے کھاؤ گے تو جان آئے گی جسم میں, بات کرو گے. عقیقے میں ہے 100 مرغیاں کاٹ لو تو یار بھائی 100 کاٹ لو, پورا فارم ہی, پورا جو ہے نا پولٹری فارم کاٹ دو, عقیقہ نہیں ہوگا. وہ ٹھیک ہے ایک اللہ کی طرف سے اظہار تشکر ہو جائے گا, شکرانہ ہو جائے گا, عقیقہ نہیں ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا, ان کے گوشت میں جو دم ہے وہ مرغی میں, کبوتر میں, فاختہ میں, بٹیر میں نہیں ہے. کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, ان کا جو پروٹین کا ریشو ہے اور اس میں جو گرمی ہے, شدت ہے, وہ دوسرے جانوروں میں نہیں ہے.
لحم کہتے ہیں التحام, التحام عربی کہتے ہیں شدت, جسے کھا کے طبیعت ایک دم بھناٹ ہو جائے, دماغ جو ہے نا آدمی کا میٹر گھوم گیا, کہتے ہیں میٹر گھوم گیا میرا. چکن کھا کے میٹر نہیں گھومتا, گائے کھا کے بولو بھائی میٹر گھوم جاتا, میٹر گھوم جاتا ہے گائے کھا کے. مچھلی کھا کے, مچھلی میں ٹھیک ہے وٹامنس بہت ہوتے ہیں, مگر مچھلی کھانے والوں کے مکے میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو گائے کھانے والوں کی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو بنگلہ دیشی لوگ اتنی مچھلی کھاتے ہیں, کتنے صحت مند ہوتے ہیں. میں نے کہا افغانی مچھلی نہیں کھاتے, دمبا کھاتے ہیں. بنگلہ دیش کو اور افغانستان کو ساتھ کھڑا کر کے دیکھو, 2 منٹ میں مچھلی اور دمبے کا فرق سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے وہ بنگالی لوگوں کی صحتیں اچھی اس حوالے سے ہوتی ہیں, آنکھیں ان کی تیز ہوتی ہیں, بال کالے ہوتے ہیں, عمر مچھلی کھانے میں یہ سارے فائدے ہیں. مچھلی کھانے والے کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے, گائے کھانے والے کی عمر کم ہوتی ہے, مگر وہ تھوڑی عمر میں وہ کچھ کر کے چلا جاتا ہے جو مچھلی کھانے والا 200 سال میں. ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی. میں خدا نخواستہ بنگلہ دیشی لوگوں کا مذاق نہیں اڑا رہا, بنگلہ دیش کے لوگ اسلام کے لیے ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں, اور میں نے دیکھا ہے تبلیغ میں اور ہر میدان میں آگے ہوتے ہیں, اس لیے کہ مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں کھاتے ہیں, اور مچھلی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو انسان کو بہادر بنانے میں, ورنہ گوشت تو انگریز بھی کھاتے ہیں, تو صرف اتنا نہیں, اس کے علاوہ چیزیں بھی ہیں. لیکن بہرحال گوشت میں اثر اللہ نے رکھا ہے. کیا اثر ہے؟ اسے کھا کے آپ کے اندر جو طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت دوسری قسم کا گوشت کھانے سے بولو بھائی نہیں پیدا ہو. جتنے بھی درندے ہیں جو لڑاکا ہیں وہ سبزیاں کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں. ادھر شیر کو کھڑا کرو, ادھر بکری کو کھڑا کرو, خوراک شیر کو گھاس کھلاؤ اور بکری کو گوشت. بکری گوشت کھا لے گی, چاہے اس کو کوفتے بنا کے, کباب بنا کے, دم درود کر کے جتنی بھی کوشش کرو گے وہ گوشت نہیں کھائے گی. اور ادھر سے شیر ہے, اس کو آلو پالک کا بہترین سالن بنا کے کھلا کے دکھا دو, آپ کھا لے گا؟ اس کو آپ جوس پلاؤ, سیب کھلاؤ, کھائے گا؟ جیسے ہی گوشت دکھاؤ گے بلکہ ہو سکتا ہے آپ ہی کو کھا جائے وہ. جب آپ اس کو اس طرح کا مذاق کرو گے نا, اس کے پالک دکھا کے پالک کا سالن, تو وہ اتنا غصہ آئے گا کہ وہ آپ کو کھا جائے گا, بولے گی یہ میری توہین ہے, یہ پالک کھلا رہے ہو مجھے. اب دونوں کی خوراکوں میں فرق دیکھو اور دونوں کے لائف اسٹائل میں فرق دیکھو. شیر کا اسٹائل شیروں والا گوشت کھانے کی وجہ سے ہے, اور بکری کا اسٹائل بکری والا گھاس کھانے کی وجہ سے, سبزیاں کھانے کی وجہ سے. ہمارے حضرت تو کئی فرق بیان کیا کرتے تھے گوشت خور میں اور سبزی خور میں. شیر کی آواز میں اگر دم ہے تو کیوں ہے؟ گوشت کھاتا ہے. بکری کی آواز میں دم, شیر کی تو دھاڑ سن کے لوگ گر جاتے ہیں. واگا بارڈر پہ جو ہمارے فوجی چیختے ہیں نا, یہ میں نے دیکھا کہ ہندوؤں کی آواز میں وہ دم, جب کہتے ہیں نا پریڈ ہوشیار ہوگی, تو جو ہمارے فوجی جب پریڈ کا لفظ نکالتے ہیں ان کی آواز میں جو دم ہے, وہ ہندوؤں کے جو فوجی جب آواز نکالتے ہیں تو لگتا ہے پھیپھڑے نکل کے باہر آ جائیں گے ان کے. آدمی کہتا ہے بھائی تھوڑا ہلکا رکھ لیں, ہمیں پتہ ہے آپ, وہ نہیں چیخ سکتے. یہ آواز میں دم کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں, بقرعید پہ مسور کی دال, کیک نہیں کھاتے. اسلام میں کیک ویک نہیں ہے. ہاں آپ یہ دیکھ لو, یہ جو عیسائی کرسمس میں کیا کھاتے ہیں, کیک. ان کی کرسمس میں کیک ہے اور ہماری کرسمس میں گائے کا گوشت, اونٹ کا گوشت. فرق تو ہوگا نا بھائی, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے مسلمان کو گوشت کیوں کھلایا کہ بھی شادی ہو رہی ہے تو بھی گوشت, عقیقہ ہو رہا ہے تو بھی گوشت, اور قربانی ہے تو بھی گوشت, جب حج تمتع اور قران کیا تو بھی خوشی میں کیا کھاؤ گے؟ گوشت. اور اگر کوئی جنایت ہو گئی حج میں تو خود تو نہیں کھاؤ گے, لیکن دم دے کے دوسرے غریب کو کیا کھلاؤ گے؟ گوشت. یہ تمہارے بہانے وہ تو بنے نا ذرا, وہ بھی تو مسلمان ہے نا. تو بھائی یہ اتنا گوشت کھلانے کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں اپنے ملکوں کے دفاع کے لیے جسمانی طاقت کی جتنی ضرورت ہے
اتنی ضرورت دوسروں کو نہیں ہے، ورنہ دوسرے تمہیں کچا کھا جائیں گے. وہ گوشت تو نہیں کھاتے لیکن انسانوں کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں ہماری چال بھی شیروں والی بنے اور ہماری دھاڑ بھی شیروں والی بنے. وہ ایک فاسٹ بالر تھا شعیب اختر. میں کرکٹ نہیں دیکھتا الحمدللہ، لوگوں سے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اتنی تیز بالنگ کراتا تھا کہ کسی ہندو پلیئر سے کسی نے پوچھا کہ یار تم اتنے فاسٹ بالنگ کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو اس ہندو نے کہا کہ وہ گوشت کھاتا ہے اور ہم گوشت، بولو بھائی، گوشت نہیں کھا کے نا آپ تو بالنگ نہیں کرا سکتے. تو رہا یہ کہ گوشت میں اتنی بیماریاں ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، بولیں گے یار تو ہماری تو اچھا ہے کلینک چلتی رہے گی، گوشت کھائیں گے بیمار ہوں گے. بیمار اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم کھا شیروں والی خوراک رہے ہیں، کام ہمارے بکریوں والے ہیں. تو جب آپ کھائیں گے شیر والی خوراک اور کام آپ کیا کریں گے بکریوں والے، تو پھر وہ ظاہر ہے بیماریاں پیدا ہوں گی، کولیسٹرول بڑھے گا، کیا خیال ہے، ہارٹ اٹیک ہوگا، مسائل کھڑے ہوں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کھاؤ بھی گوشت اور کام بھی کیا کرو، وہ کام کرو جو گوشت. ان میں ایک کام تو وہی ہے جو میں بتاتا رہتا ہوں. ہندو ایک شادی کرتا ہے، اسلام میں کتنی شادیاں ہیں؟ پیغمبروں کی سنت زیادہ بیویاں رکھنا ہے. عرب یہ صرف ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے، باقی پوری دنیا میں جس ملک میں بھی چلے جاؤ کسی مسلمان کی آپ کو ایک بیوی نظر نہیں آئے گی، سب دو دو تین تین. یہ ہمارے یہاں ہی ہے، ہندوؤں سے ہم نے سیکھی ہے. شکر ہے ہندوؤں سے گوشت چھوڑا نہیں وہاں رہ کے. تو اب ہم خوراک مسلمانوں والی کار کھا رہے ہیں اور شادی کے معاملے میں فالو کس کو کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کو. تو یہ معاملہ کیا ہوگا؟ ہارٹ اٹیک بھی ہوگا. پھر کیا خیال ہے؟ اتنی انرجی جب جمع ہوگی تو دھماکے کے ساتھ پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. دوسرا کام جسمانی محنت. صحابہ کرام میں بعض صحابہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو تیز دوڑنا نہ جانتا ہو. گھوڑوں کی پشت پہ سوار ہونا، دوڑنا، رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، یہ سارے کام کس کے تھے؟ ہمارے نبی اور صحابہ کے. بہت کم سوتے تھے، بہت زیادہ جاگتے تھے. ہم خوراک شیروں والی کھا رہے ہیں. صحابہ تو شیر تھے نا، اور کام کون سے کر رہے ہیں؟ بکریوں والے. ایک تو بکری سارا دن منہ گھماتی رہتی ہے، دیکھا ہے نا، جب چپ کبھی بیٹھتی ہی نہیں ہے، جیسے آگے بیٹھے گی منہ گھمانا شروع. آج بھی آپ دیکھ لو کسی نوجوان کا منہ آپ کو کبھی خالی نظر نہیں آئے گا، یا تو چنگم ہوگی یا گٹکا ہوگا یا نسوار ہوگی یا سگریٹ ہوگا، خالی منہ نظر نہیں آئے گا اس کا آپ کو کبھی. ایک دن میں نے دیکھا ایک آدمی ایسے منہ گھما رہا ہے. میں نے کہا یار انسانوں کا تو نہیں سنا تھا، یہ بھی جگالی کرتے ہیں. گائے بکریاں آتی ہیں نا منہ گھما رہی ہوتی ہیں، جگالی. پتہ چلا چنگم کھا رہا ہے. جب آپ چنگم کھاؤ گے، منہ گھماؤ گے، تو کام یہ شیر والا ہے یا بکری والا؟ بکری والا. شیر بہت تھوڑا کھاتا ہے لیکن اتنا کھائے گا کہ وہ ایک ہفتہ چل جائے گا. بکری سارا دن کھاتی ہے مگر دہشت پھر بھی پیدا. تو شریعت نے کیا کہا؟ تھوڑا کھاؤ مگر اچھا. ایسا نہیں بکری کی طرح سارا دن. کیسے کھاتے ہیں؟ صبح اٹھ کے ناشتہ کیا، بلکہ ناشتے سے پہلے نہار منہ. کوئی حکیم صاحب نے کچھ کہا ہوا ہوتا ہے کھانے کا، وہ نہار منہ کھایا، اس کے بعد پھر ناشتہ کیا. ناشتے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کوئی دوا دی ہوئی ہے وہ کھائی. پھر اس کے بعد آفس گئے تو وہاں چائے پی، جاتے ہی چائے پی تاکہ کام صحیح طرح سے ہو سکے. چائے پینے کے بعد پھر 10:30 11 بجے تو چائے کا ٹائم ویسے ہی ہوتا ہے، یعنی وہ تو باقاعدہ چائے کے لیے ٹائم دیا گیا ہے. اس میں چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ کچھ لے لیے. پھر لنچ ہے، لنچ کے بعد پھر بھی کچھ کھا لیتے ہیں. دوپہر کو بھی حکیم صاحب نے کہا ہوا تھا یہ دوپہر کو کھانے کے بعد کھانا ہے. پھر اس کے بعد جب شام کو گھر آئے تو پھر چائے کا ٹائم ہے، پھر اس کے ساتھ سموسے رول بھی چل رہے ہیں. تو بکری بھی اتنا نہیں کھاتی بھائی، ہم نے تو بکریاں پالی ہیں. پھر اس کے بعد رات کو پھر کچھ کھا رہے ہیں. پھر سونے سے پہلے دودھ پی کے ڈاکٹر نے کہا ہے. ڈاکٹر کو اگر پتا چلے نا کہ یہ سارا دن یہ، پھر ڈاکٹر خدا کی قسم نہیں کہتا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے، وہ سمجھ رہے سارا دن کچھ نہیں کھا رہے تو چلو رات کو دودھ پی کے سو جاؤ. پھر رات کو دودھ پی کے سو رہے ہیں. تو یہ خوراک بکریوں کی ہے، شیروں کی نہیں ہے. تو شیر والی خوراک بھی کھائیں، ہمیں شریعت کھلا رہی ہے، اور کام بھی کون سے کریں؟ شیر والے.
اپنے ملک اور مذہب کے دفاع میں شیر بننے کی کوشش کریں, آواز میں گرج پیدا کریں, جسمانی ورزش کریں, ایکسرسائز کریں, تیز چلنا سیکھیں, دوڑنا سیکھیں. ایک آرمی کے آفیسر سے میں کچھ دن پہلے مل کر آیا, بڑے ہینڈسم, اتنے ہینڈسم تھے کہ میں کھڑا ہوا تھا, ایک لڑکی آئی سیلفی بنا کے چلی گئی. یعنی وہ کھڑے میں میرے ساتھ, ایک لڑکی دوڑتی اور ایسے جلدی سے ان کے میرے ساتھ نہیں, ان آفیسر کے ساتھ. تو وہ آفیسر مجھے کہہ رہے یار یہ بڑے مسائل ہیں ہم لوگ کے ساتھ, میں کھڑا ہوا ہوں اور یہ لڑکی سیلفی بنا کے چلی گئی, ایسی عجیب سی پرابلمس ہیں. تو میں نے ان سے مذاق میں کہا, میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ پرابلمس بھی کتنی اچھی اچھی ہوتی ہیں. ایسی مذاق کیا ان سے. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ جو پرابلمس ہیں وہ بھی کتنی اچھی اچھی پرابلمس ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. عام نوجوانوں کو پتہ چلے وہ تو کہیں گے یار یہ پرابلم ہمیں دے دو. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے نہیں یار یہ فیس بک پہ کہیں ڈال دے گی, میری بیوی دیکھے گی تو وہ بولے گی یہ میں. تو میں نے کہا بیوی کو بتا دو بھائی یہ پرابلم ہے میرے ساتھ, میں کیا کروں. تو میں نے کہا آپ ورزش کتنی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا صبح پونا گھنٹہ دوڑتا ہوں. صبح پونا گھنٹہ. یہ ہمارے آفیسرز ہیں. ہندوؤں میں الحمدللہ اتنا دم بولو بھائی نہیں, یہ گوشت کھانا پڑتا ہے بھائی اس کے لیے.